अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हमें आपसे शेयर करनी है बहुत ही अच्छी खबर है जी पाकिस्तान के हवाले से और पाकिस्तानी टेक्सटाइल मसनूआत के हवाले से, जिनकी बढ़ती बरामदात के हवाले से इत्तलात ये आ रही हैं कि टेक्सटाइल मसनूआत की अमेरिका को बरामद की गई अशिया में 50% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। वैल्यू एडिड टेक्सटाइल मसनूआत के बरामद करंदा जावेद बिलवानी के मुताबिक बरामदात में इजाफे का रुझान कई माह से बरकरार है। पाकिस्तान अमेरिका को कितने अरब डॉलर्स की मसनूआत बरामद कर रहा है, कौन सी अशिया इनके अंदर शामिल हैं, किस तरह से इनमें इजाफा हुआ है, पहले रिपोर्ट देखते हैं, फिर हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे, एक्सपर्ट मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। पाकिस्तान की अमेरिका को बरामदी अशिया में मुसलसल इजाफा हो रहा है। रवा माली साल के पहले 6 माह की बरामदात में 50% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। कराची में वैल्यू एडेड टेक्सटाइल मसनूआत के बरामद कुनिंदा जावेद बिलवानी के मुताबिक बरामदात में इजाफे का ये रुझान गुज़िश्ता कई माह से बरकरार है। कंपनी के अलावा वैल्यू एडेड टेक्सटाइल के शोबे में अमेरिका को माल बरामद करने वाली दूसरी पाकिस्तानी कंपनियों की बरामदात में भी इजाफा देखने में आया है और अगर इस माली साल के पहले 6 महीने को लिया जाए तो उनकी मिल से अमेरिका बरामद किए जाने वाले यारन के एक्सपोर्ट में तकरीबन 25% तक का इजाफा हुआ है। एक्सपोर्टर्स के मुताबिक अमेरिका को भेजे जाने वाली बरामदात में इजाफे का मजबूरी असर अमेरिका की जानिब बरामदात में भी देखने में आया। पाकिस्तान की ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक नुमाया इजाफे के साथ बुलंद सतह की जानिब गामजन है। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद के मुताबिक अमेरिका पाकिस्तान की बरामदात की सबसे बड़ी मंडी है, जो सिर्फ दिसंबर के महीने में 60 करोड़ डॉलर से तजावुज़ कर चुकी है। पाकिस्तान से अमेरिका को बरामद की जाने वाली मसनूआत में होम टेक्सटाइल, मर्दों और औरतों के मलबूसात और यारन शामिल हैं। रवा माली साल के पहले 6 महीने में 15 अरब डॉलर से ज्यादा की बरामदात की गई है। टेक्सटाइल बरामद कुनिदा के मुताबिक अमेरिकी मार्केट को उस वक्त सप्लाई चाहिए थी जो इंडिया और बांग्लादेश के बंद होने की वजह से पूरी नहीं हो पाई, तो बैनुल अक़वामी खरीदारों ने पाकिस्तान का रुख किया, तो इसके बाद वो अभी तक पाकिस्तान को ऑर्डर्स दे रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने गारमेंट्स और टेक्सटाइल के शोबे में अमेरिका बरामदात में इंडिया को पीछे छोड़ दिया। गुज़िश्ता माली साल में मजबूरी बरामदात में इजाफा 18% था और इसमें सिर्फ अमेरिका को बरामदात में 17% इजाफा देखा गया, जो किसी भी दूसरे मुल्क के मुकाबले में पाकिस्तानी बरामदात में सबसे बड़ा इजाफा था। अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती तनाज़ा की वजह से जब अमेरिका की जानिब से चीनी मसनूआत पर तिजारती ड्यूटी बढ़ाई गई तो इसका फायदा भी कुछ हद तक पाकिस्तान को हुआ। बरामदी शोबे के अफराद के मुताबिक हुकूमत की जानिब से इस शोबे को काफी मदद मिली, जैसा कि तमन्नाई के नरखों में बरामदी शोबे को रिलीफ दिया गया, तो इसी तरह कम शरह सूद पर बरामदी शोबे को तोसी और जिद्दत से हमकनार करने के लिए भी मरकजी बैंक की जानिब से कर्जे फराहम किए गए। बिल्कुल जी, इस पैकेज में आपने देखा ही पाकिस्तान की मईशत के लिए बड़ी ही अच्छी खबर है कि जब हम बात करते हैं पाकिस्तानी टेक्सटाइल मसनूआत की तो उनकी बरामदात में यानी उनके एक्सपोर्ट में अमेरिका को जो की जाती हैं 50% इजाफा हुआ है। अब इसका क्रेडिट किसको जाता है, किस तरह से ये इजाफा जो है मुमकिन हुआ और किस तरह से हमारी जो खास तौर पर टेक्सटाइल मिल्स मालिकान हैं उनकी जानिब से ये जो एक्सपोर्ट ऑर्डर से इनको पूरा किया गया, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे जी। इंजीनियर रिजवान अशरफ साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, CEO हैं MA टेक्सटाइल के, जो कनाडा में मौजूद है और ये साबिका सदर भी रहे हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। उनसे बात करते हैं, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान अशरफ साहब। रिजवान साहब, थोड़ी आपकी आवाज़ मुझे कम आ रही है, थोड़ा सा आपको लाउडली बोलना पड़ेगा। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर, पहले तो मुझे ये बता दीजिएगा कि ये जो एक मुस्बत खबर आई है पाकिस्तान टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से, इसका क्रेडिट किसको जाता है? क्या हम ये कह सकते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान की जो बेहतरीन पॉलिसियां हैं उनको इसका क्रेडिट जाता है, या फिर हम ये कहें कि अमेरिका की जानिब से चूंकि अपने शहरियों को दिया जाने वाला जो पैकेज था वो अरबों डॉलर्स पर मुश्तमिल था, उसकी वजह से उनकी कुव्वत खरीद जो बढ़ी, इस वजह से पाकिस्तान को ऑर्डर्स मिले, क्या ये रीज़न है? पहले तो देखना होगा कि ऑर्डर डाइवर्ट कैसे हुए पाकिस्तान की तरफ। जी। आपने देखा जब कोरोना पैंडेमिक का फर्स्ट वेव आया, सेकंड वेव आया, फिर थर्ड वेव आया, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की बेहतर हिकमत अमली की वजह से हमारे यहाँ जो रेशो था कोविड पॉजिटिव का वो बहुत कम था बनिस्बत इंडिया, बांग्लादेश और दीगर ममालिक जो कि हमारे कंपेटिटर थे। तो वहां से ये सिलसिला शुरू हुआ। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव था गुड मैनेजमेंट टुवर्ड्स द पैंडेमिक कंट्रोल, उसने एक हमें जंप स्टार्ट दिया। तब हमारे पास डाइवर्ट हो गए ऑर्डर्स और लोगों ने इंडिया जाने की बजाय पाकिस्तान का रुख किया। अब उसके बाद
ضروری تھا کہ ہمیں جو سبسیڈائزڈ، چونکہ ایک وی آر لیونگ ان کمپیٹیٹیو ورلڈ، اور ہماری جو کمپیٹیٹیونیس تھی وہ یہ ساری انرجی انٹینسو انڈسٹری تھی، اور اس کو کمپیٹیٹیو کرنے کے لیے گورنمنٹ نے ہمیں ہمارے جو کمپیٹیٹر تھے ان کے لیول پلینگ مہیا کرنے کے لیے بجلی میں ہمیں سبسڈی دی. یہ دوسرا کام جو گورنمنٹ کی طرف سے ہوا. اور تیسرا جو ٹرف کی صورت میں گورنمنٹ نے لون اناؤنس کیے کہ آپ کیپیسٹی بلڈ کریں، کیونکہ کیپیسٹی جو تھی اس وقت ہم فورس ہی کر رہے تھے کہ آنے والے وقتوں میں یہ گرو کرے گی، اور ہمارے پاس جو کیپیسٹی موجود ہے، پروڈکشن کیپیسٹی، وہ اس پورے جو ہمارا گروتھ آئے گا اسے کوپ اپ کرنے کے لیے پوری نہیں تھی. تو گورنمنٹ نے اسے جو کہ سستے لون اسٹیٹ بینک کے امپورٹ کے لیے، مشینری امپورٹ کے لیے، کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے گورنمنٹ نے دیا. تو یہ بھی ایک اچھا انیشیٹو تھا. اب جو آن دا پارٹ آف انٹرپرینیورز یا بزنس مین یا ٹیکسٹائل کا جو ہم لوگ جو کہ دیکھ رہے تھے، ہم نے فورسی کیا کہ ہماری جو گروتھ ہے وہ آنے والے مہینوں میں، کیونکہ ایک دفعہ جب کوئی بھی آپ ایک دفعہ کلائنٹ کو آپ نے لانا ہوتا ہے، جب وہ آ جاتا ہے تو پھر وہ ایک جگہ وہ کمپلیسنٹ ہو جاتا ہے، پھر وہ دوسری جگہ شفٹ نہیں ہوتا انلیس اینڈ انٹل کہ ہماری طرف سے کوئی بلنڈرز نہ ہو جائے. ہم نے انشور کیا کہ ہم ان کی جو کوالٹی تھی اس کو اپنی امپروو کیا. پھر ہم نے جو سپلائی چین کو مینیج کیا. حالانکہ بہت ساری ہمیں مشکلات آئی ہیں سپلائی چین میں، آپ نے دیکھا ہوگا ٹیرف بہت بڑھ گئے تھے، اور اس وجہ سے بھی ایک وقت تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جی را مٹیریل جو ہے اس کی اویلیبلٹی کم ہو جائے گی. اسی طرح ہمارے پاس کاٹن جو ہے وہ بہت ہائی پرائسز میں چلی گئی. ایون دین وی مینجڈ، ہم نے اپنے مارجنز کو بھی سکویز کیا اور ہم نے مارکیٹ کو بھی ٹیپ کیا. یہ ساری ریزنز بنی ہیں جو الحمدللہ آج ہم بڑے وی آر پراؤڈ کہ جی پاکستان کی ٹیکسٹائل کی جو گروتھ ہے وہ بہتر ہوئی ہے. اور گورنمنٹ نے جو ہمیں یہ بات کہی کہ اگر ہم آپ کو سبسیڈائز بجلی دیں گے تو ہم اس کے ریزلٹس بھی لیں گے، آج وہ دن آ گیا ہے کہ ہم اپنے وہ ریزلٹس دے رہے ہیں. اور جیسے آپ نے کہا کہ نارتھ امریکہ یعنی امریکہ ایک بڑی منڈی ہے، اور یہ کوالٹی پروڈکٹ میں ہمیشہ رہتی ہے. یہاں پہ ایک پینڈیمک کی وجہ سے بہت بڑا ایک سپلائی چین کا گیپ یہاں بھی آ چکا تھا. سٹورز میں بالکل اویلیبلٹی نہیں تھی، لوگوں کے پاس کپڑے کی بھی شارٹیج ہو گئی تھی. ملز مالکان ہیں ان کی جانب سے جو حکمت عملی اپنائی گئی اور پھر جو مراد دی گئی خاص طور پر گورنمنٹ کی جانب سے، انہوں نے بہت زیادہ کام کیا اور اس کے نتائج جو ہیں وہ ابھی ہمارے سامنے ہیں. اچھا رضوان صاحب، اب ان نتائج کو بہتر نہیں بہترین بنایا جائے، یہ جو 50% ہے اس کو تھوڑا اور اس کی پرسنٹیج جو ہے بڑھائی جائے، اس کو بہتری کی جانب لے کر جایا جائے، اس کے لیے آپ مل مالکان جو ہیں ان کو کیا ریکوائرڈ ہے گورنمنٹ کی جانب سے، اور کیا خود آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو معیار ہے، جس طرح سے آپ نے خود کہا کہ اگر جو اشیاء بھیجی جا رہی ہیں ان کا معیار بہتر ہوگا، ٹائم پہ بھیجی جائیں گی، کوئی کسٹمر کو مسائل نہیں ہوں گے، تو پھر آرڈرز اور آ سکتے ہیں. تو مزید آرڈرز لانے کے لیے کیا کچھ آپ کی جانب سے آپ کو لگتا ہے ملز مالکان کی جانب سے کیا جانا چاہیے، کیا حکومت کو کرنا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ ابھی کیونکہ ہماری کور کمپیٹنسی ٹیکسٹائل ہی ہے، تو ہمیں بہت زیادہ ابھی محنت کرنا ہوگی کہ ہم اپنی کاٹن ییلڈ کو بہتر کریں. اس وقت کاٹن پرائسز انٹرنیشنلی بہت ہائی ہیں. اگر ہم امپورٹ کر کے ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں بہت سارے مسائل ہیں. تو ایک تو اچھی کاٹن کی پروڈکشن اور اس کی ییلڈ، یہ ہمیں پاکستان میں اس پہ بہت کام ہونے والا ہے. ابھی تک وہ سیڈ ڈیولپ نہیں ہوئے جس سے ہم اپنی کاٹن کی ییلڈ بڑھا سکیں، کاٹن کی لانگ سٹیپل کاٹن ہم گرو کر سکیں. حالانکہ بلوچستان ایک ایریا ہے جہاں پہ لانگ سٹیپل کاٹن جو ہے وہ بہت اچھی گرو کی جا سکتی ہے. تو بہت زیادہ فوکسڈ ہونا پڑے گا ہمیں اپنے ایگریکلچر سیکٹر میں ٹورڈز دا گروتھ آف دا کاٹن، کیونکہ آپ نے سپورٹ پرائز جب دی ہوتی ہے گنے کو، ویٹ کو، کیونکہ وہ آپ سمجھتے ہیں کہ فوڈ سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، اور پھر لوگ جو ہے وہ سوئچ کر جاتے ہیں، وہ گرو نہیں کرتے، کاٹن کی بجائے وہ گنا اگائیں گے، وہ ویٹ اگائیں گے. انہیں یہ احساس ہوگا کہ نہیں میری سیکیور ہے، میری گورنمنٹ کا سپورٹ پرائس ہے. ایک تو یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو ہم نے جس پہ کام کرنا ہے اگلے چند سالوں میں. دوسرا، آپ دیکھیں کہ ابھی بھی ہم ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں اپنے جتنے بھی را مٹیریلز ہیں. سپوز ہم انرجی سے سٹارٹ کرتے ہیں، انرجی اگر ہم دیکھتے ہیں تو کول امپورٹ کیا جاتا ہے.
اس سے ہم انرجی پروڈیوس کرتے ہیں. اسی طرح ہمارے ڈائز، کیمیکلز ہیں، فنشز ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں خود بھی، یعنی بینگ این انڈسٹریلسٹ، ہمیں خود بھی ری انویسٹ کرنا چاہیے، نہ کہ ہم ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرنا شروع کر دیں. ہم جو بھی پیسہ کماتے ہیں ہمیں ٹیکسٹائل سیکٹر میں ہی اسے انویسٹ کرنا چاہیے، اور گورنمنٹ کو انسینٹو دینا چاہیے کہ یار آپ نے جو الائڈ انڈسٹری ہے، جو وینڈر انڈسٹری ہے، جو آپ کو انپوٹس دے رہے ہیں، جو را مٹیریل انڈسٹری ہے، اس کو پاکستان میں ہم نے گرو کرنا ہے تاکہ ہماری ڈپینڈنسی کم سے کم ہو. کیونکہ ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ روپی جب ڈی ویلیو ہوتا ہے تو امپورٹ جو ہے وہ ہمارے لیے، ہماری پرائس کاسٹ آف پروڈکشن ایک دم انکریز کر جاتی ہے. وہ کہ ہمیں ایکسپورٹ میں بھی فائدہ ہوتا ہے، لیکن کیونکہ بہت ساری ڈپینڈنسی ہے جو ہم امپورٹ کرتے ہیں را مٹیریلز، ہمیں ایک ایک کر کے وہ ساری چیزیں انڈیجینیس پاکستان میں ہمیں وہ بنانی ہوں گی، مینوفیکچر کرنی ہوں گی، اور وہ سپلائی چین جو ہے ہمیں لوکل ڈیولپ کرنا ہوگا، نہ کہ چائنا کے ساتھ اور دیگر ممالک کے ساتھ. جیسے آپ نے پچھلے دنوں میں دیکھا ہوگا کہ جب یہ شپنگ کی مسائل آئے پینڈیمک میں، تو ہمیں تو اویلیبلٹی نہ رہی اپنے انڈسٹری کو چلانے کے لیے. ایک وقت تو یہ تھا کہ آج کے یا کول ہے اور کل کا نہیں ہے، تو کیسے چلے گی؟ وہ سسٹینیبلٹی لانے کے لیے ہمیں پورا جو بیک اینڈ ہے اسے ہم نے سیکیور کرنا ہے. اسی طرح پولیسٹر میں پاکستان ابھی تک بہت ویک ہے. پاکستان کی پوزیشن مین میڈ فائبر میں ہم کہیں 10ویں 12ویں نمبر پہ ہیں، اور وہ انڈیا، چائنا ٹاپ پہ ہے، انڈیا دوسرے نمبر پہ ہے. تو مین میڈ فائبر کو بھی ہم نے اس میں بھی انویسٹمنٹ کرنی ہے، کیونکہ ہم پروٹیکشن ڈیوٹی تو دے دیتے ہیں، پروٹیکشن ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ جی ری انویسٹ کیا جائے گا. اسی طرح میں نام نہیں لوں گا، کچھ گروپس نے بہت سارا پیسہ بنایا، لیکن وہ انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں کی گئی جس کے ثمرات لانگ ٹرم ہونے چاہیے. اور ہماری جو رضوان صاحب، مجھے ضرورت ہے ایک اور چیز بتا دیجیے گا، ابھی بہت سارا لیبر طبقہ بھی، بہت سارے لوگ بھی آپ کو اس پروگرام کے ذریعے سن رہے ہوں گے. ہماری جو لیبر ہے اس کو آپ کی طرف سے ہمارے لیبر طبقے کو، ہمارے مزدور طبقے کو، ہمارے یہ جو کاریگر ہوتے ہیں جو مختلف ٹیکسٹائل انڈسٹریز کے اندر کام کرتے ہیں، ان لوگوں کو، آپ لوگوں سے جو ٹیکس مل مالکان ہوتے ہیں، بہت زیادہ گلے شکوے رہتے ہیں. خاص طور پر ابھی جو کووڈ کا ہم دور دیکھ رہے ہیں، جس طرح سے پابندیاں لگائی جاتی ہیں، 50% آپ کو لوگوں کو رکھنا ہے، 50% کو آپ کو نہیں رکھنا ہے، کس طرح سے آپ چیزیں مینیج کر رہے ہوتے ہیں؟ کتنا مشکل ہو جاتا ہے آپ کے لیے لیبر کو ڈھونڈنا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں لیبر بہت زیادہ ہے پاکستان میں، کام ابھی بھی اتنا نہیں ہے؟ فیصل آباد کا رخ کر لیجئے، وہاں پر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ڈیپینڈنٹ ہیں اسی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اوپر. بہت سارے لوگ جو کراچی میں وہ ان ٹیکسٹائل ملز کے اندر کام کر رہے ہیں، ان کا گھر چلتا ہے، سارا چلتا ہے، لیکن لیبر طبقے کو مسائل بہت ہیں آپ ملز مالکان سے. کبھی اس جانب بھی آپ لوگوں نے توجہ دی ہے، یا آپ کی ساری توجہ I'm sorry to say اس جانب رہتی ہے کہ حکومت سے خود مراعات لے لی جائیں، لیکن جب مراعات دینے کی باری آئے لیبر کو تو وہ لیبر طبقے تک نہیں آپ لوگ پہنچاتے ہیں؟ یہ شکوہ ہے سر آپ سے ان کو. بالکل ایسی بات نہیں ہے کہ ہم لوگ لیبر کا خیال نہیں رکھتے. دیکھیں ساری دنیا میں پینڈیمک آیا، جیسے ابھی آپ نے امریکہ اپنی رپورٹ پہ بات کی کہ گورنمنٹ بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہے گراس روٹ لیول پہ بھی. صرف یہ نہیں ہے کہ انڈسٹری کو مراعات دے دی جائیں یا کوئی انسینٹیوز دے دیے جائیں اور وہی ٹریگر ڈاؤن ہو. ایک ڈائریکٹ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ ڈائریکٹ جو ہے وہ اپنے لوگوں تک وہ کچھ ایسے انسینٹیوز دے، کچھ ایسے جو پینڈیمک کے جو لاسز آتے ہیں، کسی کی چلی جاتی ہے نوکری، چلی جاتی ہے. جیسے آپ کینیڈا دیکھ لیں، ابھی اگر ورکر ہے تو ویک $300، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یو ہیو آپ کے پاس کام نہیں ہے تو $300 ویکلی دے آر پیئنگ دیئر لیبرز. تو مسئلہ یہ ہے. ایک اور امپورٹنٹ بات آپ نے لیبر کی بات کی ہے کہ لیبر کم ہے یا زیادہ ہے. دیکھیں پاکستان از بلیسڈ کہ پاکستان کے پاس 60% سے زیادہ جو آبادی ہے وہ below 30 ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ ہیومن ریسورس کی کمی نہیں ہے اگر ہم دنیا سے کہیں بھی کمپیئر کر لیا جائے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں انہیں ایک ویلیویبل سٹیزن بنانا ہے، اس کو ہم نے کوئی سکل دینا ہے. تو سکل ڈیولپمنٹ کے بہت سارے پروگرامز جو کہ ہم بزنس کمیونٹی خود بھی چلاتی ہے میں گورنمنٹ کے آپ سے ساتھ. اس پہ بات کرنا چاہ رہی تھی.
پہلے ہم دیکھتے ہیں جب ہم اسٹوڈنٹ تھے, ہم پڑھائی کر رہے تھے, ایک آپشن ہمارے پاس یہ بھی ہوتا تھا کہ جی ہم ٹیکسٹائل انڈسٹری میں چلے جائیں, کوئی ڈیزائننگ, کوئی اس طرح کی چیزیں جو بھی ٹیکسٹائل انڈسٹری سے وابستہ ہیں وہ سیکھ لیں. بہت ساری یونیورسٹیز جو ہیں وہ بھی یہ سارے کورسز کرا رہی ہوتی ہیں, اس طرح کی چیزیں کرا رہی ہوتی ہیں. لیکن اب دیکھنے میں آیا کہ زیادہ تر لوگوں کا رجحان جو ہے وہ آئی ٹی کی جانب چلا گیا ہے, کچھ اور بزنس کی جانب چلا گیا ہے. تو کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کو قلت کا سامنا رہتا ہے, جس طرح کی اسکلڈ لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں, ہنرمند افراد, خاص طور پر پڑھے لکھے افراد جن کی ضرورت ہوتی ہے, کہیں نہ کہیں آپ کو رہتا ہے ان کی کمی رہتی ہے, یا نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی صحیح جتنے لوگ موجود ہیں؟ نہیں, کمی تو ہے. دیکھیں, دیر ٹو لیولز آف, بلکہ 3 ٹیئرز ہیں لیبر کے, یعنی جو ورکرز ہے, جو امپلائیز ہیں. ایک تو وہ ہے جو فلور پہ کام کرتا ہے, ایک اس کا سیکنڈ ٹیئر ہے جو ان کو مینیج کرتے ہیں, جو سپروائز کرتے ہیں, اور تیسرا ٹیئر ہے جو ایڈمنسٹریشن میں بیٹھتا ہے. تو پرابلمس تو رہتے ہیں ہمیں, کیونکہ جب لیبر ہے, ٹیکسٹائل ایک لکیلی بڑا سیمی اسکلڈ انسکلڈ لیبر بھی کھپ جاتا ہے اس میں. اس کی وجہ سے ہی اسے بنیادی یعنی فاؤنڈیشن آف اینی اکانومی کہا جاتا ہے, کہ فیصلہ ٹیکسٹائل بنیاد ہے کسی بھی اکانومی کی, کیونکہ وہاں کھپ جاتے ہیں وہ لوگ جو کہ بہت زیادہ اسکل نہیں رکھتے یا بہت کم اسکل رکھتے ہیں. لیکن جب آپ اسکل ورکرز کی بات کرتے ہیں, جیسے آپریشنل لیول پہ ہمیں چاہیے ہوتے ہیں, وہاں پہ ہمیں بہت ضرورت ابھی بھی بہت زیادہ ہے. رضوان صاحب, آپ سے پوچھنے کا مقصد یہ تھا, بہت سے اسٹوڈنٹس بھی ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, ڈیسائیڈ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کس طرف انہیں اپنے ایجوکیشن کو لے کر آگے جانا چاہیے. تو اگر وہ ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ کوئی کورسز کرنا چاہتے ہیں, کچھ آگے اپنی پڑھائی کرنا چاہتے ہیں, کوئی ڈیزائننگ میں جانا چاہتے ہیں, تو وہ جا سکتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی کھپت ہو جاتی ہے, جگہ ہمیشہ کہیں نہ کہیں موجود رہتی ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں بچوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے. ابھی چونکہ دیکھیں, ابھی ٹیکسٹائل میں انوویشن آیا, ایک ڈیجیٹل پرنٹنگ جو ہے وہ انٹروڈیوس ہوا, اور نئی ٹیکنالوجی آئی. اس کے آتے ہی سب سے زیادہ جو ہمیں ابھی کم لوگ مل رہے ہیں وہ ڈیزائننگ میں ہیں, جو گرافک ڈیزائننگ کرتے ہوں, جو پیٹرن ڈیزائننگ کرتے ہوں, ٹریسنگ کرتے ہوں. اور ایک بچہ دے آر منٹنگ مور دین 100,000 پر منتھ. ہاں جی, لاکھوں میں تنخواہ بھی ہوتی ہے. بالکل, چلیں آپ کے توسط سے ہم یہ بھی بتا دیتے ہیں, اگر کسی اسٹوڈنٹ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اس کو آگے کیا کرنا ہے, آپ اس طرح کے کوئی کورس جیسے سر بتا رہے ہیں, ڈیزائننگ ہے, اور چیزیں ہیں جس طرح سے مشینری استعمال ہو رہی ہے, ان کے کورسز کر سکتے ہیں جو ٹیکسٹائل انڈسٹری سے آپ وابستہ ہیں. بہت اچھے آپ پیسے کما سکتے ہیں. فیصل آباد میں ہے, کراچی میں ہے, ایون لاہور میں بھی کہیں نہ کہیں بہت ساری جگہوں پر یہ صنعتیں کام کر رہی ہیں جہاں پر آپ کو جابز مل سکتی ہیں, اور لوگوں کی کمی بھی ہے وہاں پر, ایسا بتایا گیا رضوان اشرف صاحب کی جانب سے. رضوان صاحب, بہت شکریہ سر, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ٹیکسٹائل انڈسٹری کے حوالے سے ہم نے ڈیٹیل میں بات کی. آپ سی ای او ہیں ایم اے ٹیکسٹائل کینیڈا کے, اور سابق صدر بھی رہے ہیں فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے, اس لیے آپ نے اتنے مفصل طریقے سے بات بھی کر لی اس کے اوپر اتنے اچھے انداز میں. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے, تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین, ابھی ہمیں ایک اور اہم ٹاپک پر بات کرنی ہے, ایک اور اہم مسئلے پر بات کرنی ہے, اور یہ ہے امریکہ اور یوکرین میں نہ ختم ہونے والی کشیدگی. صدر جو بائیڈن کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ روس جو ہے وہ یوکرین میں داخل ہونے کے لیے تیار کھڑا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ امریکی صدر نے خبردار کر دیا ہے کہ اگر روس یوکرین میں داخل ہوتا ہے تو اس پر پابندیاں لگائی جائیں گی, جس کا تصور بھی روس نہیں کر سکتا ہے. دوسری جانب کرملن کا امریکی صدر کے تبصروں پر کہنا ہے کہ صدر کے ایسے بیان دونوں ملکوں کے درمیان جاری صورتحال کو مزید غیر مستحکم کر سکتے ہیں. دونوں ممالک میں جاری کشیدگی میں اب کیا نیا موڑ آیا ہے, اس پر پہلے آپ کو ایک ڈیٹیلڈ پیکج دکھاتے ہیں, پھر ایکسپرٹ موجود ہوں گے, ان کا اوپینین لیں گے. وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس کے دوران امریکی صدر نے خدشہ ظاہر کیا کہ روس یوکرین میں داخل ہو سکتا ہے. واضح بھی کیا کہ ماسکو کسی بڑی تباہ کن جنگ میں نہیں پڑنا چاہتا. امریکہ نے روس کو ایک بار پھر سے یوکرین پر حملے کی صورت میں سنگین نتائج کی دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ وہ واشنگٹن اور مغربی ممالک کو آزمائے گا تو اسے بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی. روس کی یوکرین میں مداخلت کی صورت میں ان پر ایسی پابندیاں لگائیں گے جس کا روس نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا. صدر جو بائیڈن نے کہا کہ صدر پیوٹن یہ جانتے ہیں کہ وہ اس حالت میں نہیں کہ دنیا پر غلبہ حاصل کر سکیں. انہیں امید ہے کہ پیوٹن اس بات سے باخبر ہیں کہ یہ جنگ بے قابو ہو سکتی ہے, اور اس میں جوہری جنگ کے بھی خدشات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. امریکہ کے صدر نے سخت بیانات کے بعد کچھ نرم لہجہ بھی اپنایا اور یوکرین کے مسئلے کو روس کی جانب سے مذاکرات سے حل کرنے کی بھی امید ظاہر کی. کرملن نے امریکی صدر کے تبصروں کے بعد خبردار کیا ہے کہ ایسے بیان دونوں ممالک میں جاری صورتحال کو مزید غیر مستحکم کر سکتے ہیں. روس کی جانب سے بارہاں یوکرین پر حملے کی تردید کی جا چکی ہے. گزشتہ ہفتے روس امریکہ کے سامنے اپنے مطالبات بھی رکھ چکا ہے. روس کا کہنا ہے کہ نیٹو یوکرین کے بارڈر سے اپنی فوجیں واپس بلائے اور یوکرین کو نیٹو میں شامل نہ کیا جائے. انہی مطالبات کو گزشتہ ہفتے امریکہ اور نیٹو کے سامنے پیش بھی کر چکا ہے, لیکن ان ملاقاتوں کا کوئی معنی خیز نتیجہ سامنے نہیں آیا.
पैकेज आप देख रहे थे जी, डिटेल क्या है ये तो आपने समझ लिया। अब आगे होने क्या जा रहा है ये हमें समझना है डॉक्टर इफ्तिखार साहब से, जो माहिर हैं बैनुल अक़वामी उमूर के, बरतानिया से बराह रास्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक पर। उन्हें खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर इफ्तिखार साहब। वालेकुम। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इफ्तिखार साहब, ये ज़रा फरमा दीजिएगा, ये जो भी मामला चल रहा है अमेरिका और रशिया के दरमियान यूक्रेन को लेकर, इसमें क्या ये पॉसिबल है कि अमेरिका की धमकी धौंस ये भी जारी रहे और साथ ही साथ जो मुज़ाकरात की दावत है वो भी कबूल कर ली जाए रशिया की जानिब से? इज़ दैट पॉसिबल? मेरा ख्याल है कि जो इनकी तारीख है ख़ास तौर पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो उसमें आप देखते हैं कि ज़्यादातर ये वॉर ऑफ नर्व्स है, कोल्ड वॉर है, इसमें हॉट स्पॉट्स भी आते हैं, कन्फ्रंटेशन नहीं करते, क्योंकि 1962 में क्यूबा का मिसल क्राइसिस था। क्यूबा की हैसियत ऐसी थी जैसे आज यूक्रेन की है, और अमेरिका ने उस पर काफ़ी प्रेसिडेंट कैनेडी के ज़ेर सदारत से अपने वहाँ से मिसाइल्स जो थे वो विड्रॉ किए थे। तो अब रूस भी यही समझता है कि यूक्रेन उसके लिए क्यूबा है, और उसके डिफेंस के लिए और उसकी अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के लिए ज़रूरी है कि यूक्रेन जो है वो नेटो। तो एक लिहाज से तो यही लगता है कि जंग के लिए न ये तैयार हैं दोनों ताकतें, न यूक्रेन तैयार है, और न ही नेटो और यूरोपियन यूनियन जो हैं वो चाहते हैं कि लड़ाई हो। और ख़ासतौर पे कोविड क्राइसिस के हवाले से बहुत सारे और मसाइल हैं, लेकिन ये है कि एक दूसरे को वो क्या कहते हैं आंख झपकने का मौका दे रहे हैं। तो जो ही कुछ डिप्लोमेटिक था होता है, डिप्लोमेटिक, मेरे ख्याल में कुछ हद तक मिलिटराइजेशन कम हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, और ये कल एक अहम मुलाकात होने जा रही है दोनों ममालिक अमेरिका और रूस के वज़ीर ख़ारिजा के दरमियान। इससे कोई उम्मीद वाबस्ता की जा सकती है? आपको लगता है कि बाइडन के इस लहजे के बाद अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा जो हैं एंटनी ब्लिंकन, उनका लहजा कुछ काम कर जाएगा, रूस मान जाएगा मुज़ाकरात के लिए? कुछ चांसेस हैं इसके सर? वक्ती तौर पे तो मुझे लगता है उससे थोड़ी सी क्राइसिस को कम करने में मदद मिलेगी, और जैसे मैं कह रहा हूँ कि जंग के लिए कोई तैयार नहीं है, और यूरोपियन यूनियन में भी ख़ास तौर पे चूँकि इस वक्त एनर्जी का एक किस्म का क्राइसिस है, कीमतें बढ़ गई और उससे आती है गैस, तो वो यूरोपियन यूनियन भी नहीं चाहती कि रूस के साथ ताल्लुकात उस नहज पे चले जाएं कि वहाँ से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हो। लेकिन ये है कि रूस भी ये समझता है कि नेटो की जिस 7 और उसके बाद उस पे एक किस्म का घेरा तंग किया जा रहा है। 14 ममालिक ने जो पहले सोवियत यूनियन के ब्लॉक में थे, उन्होंने 97 में नेटो को ज्वाइन किया, और उनमें से 4 कंट्रीज बॉर्डर्स जो हैं वो रशिया के साथ मिलते हैं, और यूक्रेन तो बिल्कुल रशिया के साउथ ईस्ट वेस्ट में है, और माजी में भी इसको छोटा रशिया कहा जाता था, और यूक्रेन के अंदर भी रशियंस रहते हैं, और सरकारी जुबान भी रशियन है। तो रूस के लिए यूक्रेन पे अपने आप को फौरन विथड्रॉ करना, अपने स्टैंड को विथड्रॉ करना, उसकी अपनी नेशनल और स्ट्रेटेजिक जो स्टैंड है या इंटरेस्ट है उनकी टेंशन रहेगी, और ये नेगोशिएशन हो सकता है चलते रहें। फौरन इनसे मैं नहीं समझता कि कोई नतीजा सामने आएगा। अच्छा सर, ये फरमा दीजिएगा, बहुत सारी मुलाकातें हम देख रहे हैं, यूरोपीय यूनियन के इन्वॉल्वमेंट भी देख रहे हैं, बहुत सारे ममालिक रूस को धमकियां देते हुए दिखाई देते हैं, यूक्रेन को सपोर्ट किया जा रहा है बहुत ज़्यादा अमेरिका की जानिब से। एक तो ये बता दीजिएगा कि इतनी सारी हमदर्दियां हैं क्यों यूक्रेन के साथ अमेरिका की? एक जगह से उठकर दूसरे खत्ते के अंदर आना, वहाँ अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाना एक मुल्क के लिए क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है अमेरिका के लिए ये? और फिर ये फरमा दीजिएगा कि जितनी मुलाकातें हो रही हैं इसमें यूक्रेन का है, उसका कोई वफ्द, उसका कोई नुमाइंदा, कोई शामिल ही नहीं है, ये लोग आपस में मुज़ाकरात, आपस में मामलात किए जा रहे हैं, जो एक हर आम फरीक है वो कहाँ पे है सर? एक तो ये है कि ये अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रीअश्योर करा रहे हैं अपनी सो कॉल्ड लीडरशिप के हवाले से कि हम बहुत लीडर्स हैं। प्रेसिडेंट बाइडन की अपनी ज़रूरियात हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के बाद एक किस्म का वो कई अमरीकी खला समझते हैं फॉरेन पॉलिसी में असर्टिवनेस का। दूसरा, अफगानिस्तान से जिस हाल से अमरीका की, उसमें भी जो बाइडन पे काफ़ी एतराज़ात हैं। फिर प्रेसिडेंट पुतिन के हवाले से भी उनके अंदर, रशिया के अंदर आवाज़ें जो डिसेंट की हैं वो चलती हैं, और कुछ ममालिक ने क्रीमिया पे 2014 पे कब्जा किया जो पहले यूक्रेन का हिस्सा था, और उसके बाद उससे पहले जॉर्जिया पे उन्होंने की, और फिर मोर रिसेंटली उन्होंने कजाकिस्तान में जिस तरीके से ट्रूप्स भेजे, तो रूसी नेशनलिस्ट को
ایک لحاظ سے یہ ثابت کریں گے کہ وہ ایک اسٹرانگ لیڈرشپ ہے. تو ایک تو دونوں اپنی اپنی کانسٹیٹوئنسیز کو کر رہے ہیں، اور دوسرے میرے خیال میں بریگزٹ کے بعد یورپین یونین کرائسس ہے اس پہ بھی رسا کشی ہو رہی ہے. پیوٹن سمجھتے ہیں کہ روس یورپ کے اندر اور یورپ اور امریکہ کے اندر کافی تضادات ہیں. برطانیہ چونکہ نکل گیا ہے تو شاید یہ موقع ایسا ویسٹرن بلاک کے اندر کافی ویکنیسز ہیں. اور میرے خیال میں ویسٹرن بلاک جو نیٹو ہے وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ افغانستان کے بعد اس کو کافی ہزیمت ہوئی ہے، تو وہ بھی تھوڑا سا اسرٹ کر رہا ہے. تو اس میں بہت سارے اکنامک، پولیٹیکل اور سائیکولوجیکل فیکٹرز ہیں انوالو، اور دونوں طرف سے رسا کشی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سر یہ جو رسہ کشی ہے یہ کب تک چلتی رہے گی؟ بہت سارے دن ہو گئے ہیں ہمیں بھی اس سارے معاملے کی کوریج کرتے ہوئے، لوگوں کو بتاتے ہوئے. کل ہم بتا رہے تھے کہ اگلے 40 to 48 آورز جو ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اب 20 to 24 آورز رہ گئے ہیں اس سارے معاملے کو لے کر. یہ رسہ کشی کیا شکل آگے اختیار کر سکتی ہے؟ اگر ہم چلیں اگلے 2 دن کی بات کر لیتے ہیں، کہیں نہ کہیں یہ معاملہ تھمتا ہوا دکھائی دیتا ہے، کیونکہ خود امریکہ کہہ رہا ہے کہ جی اب رشیا جو ہے وہ یوکرین پر اٹیک کے بہت قریب پہنچ چکا ہے. تو کیا ہو سکتا ہے آگے؟ واقعتاً آپ کو لگتا ہے کہ اٹیک ہو سکتا ہے؟ آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ اٹیک ہوتا ہے تو کیا صورت ہوتی ہے؟ اٹیک نہیں ہوتا ہے تو اس کو کیا چیز روکے گی؟ مذاکرات ہی روکیں گے؟ یوکرین کے جو لوگ ہیں وہ تو کافی حد تک تنگ ہیں، اور پھر وہ روسی ہیں، اور وہ اس جنگ کا ان پہ بھی مسلط ہوئی ہے، یوکرین پہ بھی مسلط ہوئی ہے. اس لڑائی میں آلریڈی 14,000 آدمی جو ہیں ان کی ڈیتھس ہو چکی ہے. ریفیوجیز ہیں، اگرچہ ان کے بارے میں اتنا ذکر نہیں ہوتا، تو بہت سارے لوگ ڈسپلیسڈ ہیں. تو ایک لحاظ سے تو آلریڈی ایگزاسشن ہے، کوئی لڑائی نہیں چاہتا. اور دوسری طرف یہ ہے کہ یہ انرجی کا بھی جو سلسلہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ دیکھیں تو تھوڑی سی ملٹری فرنٹ پہ اسرٹیونیس ہے. مثلا برطانیہ کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈیفنس سیکرٹری نے بین والیس نے کہا کہ ہم کچھ میسائل جو ہیں وہ اینٹی ٹینک جو میسائل ہیں وہ بھیجیں گے. ڈنمارک نے بھی اپنی تھوڑی سی فوجوں کا جو مشرقی ان کی سرحد ہے اس پہ اضافہ کیا ہے. اور سویڈن اور فن لینڈ جو نیٹو کے ممبرز نہیں ہیں ان کو نروسنس ہے. اور میرے خیال میں نیٹو کے اندر بھی یہی سوچ ہے کہ اگر اس کو پولیٹیکل طریقے سے مینوور کیا جائے وداؤٹ گیونگ اینی گراؤنڈ، تو میرے خیال میں کافی حد تک اندر اندر سے تفکرات ہیں. لیکن جیسے میں نے شروع میں کہا کہ پچھلے 70-80 سال کی تاریخ دیکھی تو اس میں عموماً لڑائی یورپ سے باہر ہوئی ہے، اور یہ سیکنڈ ٹائم ہے کہ یورپ کے اندر کرائسس ہو رہا ہے. پہلے یوگوسلاویہ کا 92 میں جب یوگوسلاویہ جو تھا اس کی تقسیم ہوئی اور 6 ممالک آ رہے تھے ایتھنک کلینزنگ میں، اس وقت بھی روس ایک مخالف پارٹی تھی، لڑائی نہیں ہوئی. اسی طریقے سے یہ دوسرا میجر کرائسس ہے جو کہ اس وقت ہو رہا ہے، اور اس میں ملٹری اور ڈپلومیٹک چینلز انوالوڈ ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ اوپن کنفرنٹیشن ہوگی. اتنی گمبھیر ہو چکی ہے کہ یہ بہت جلد ریزالو نہیں ہونے والی، اور دونوں جو طاقتیں ہیں امریکہ اور روس وہ ایک دوسرے سے کنسیشن لینا چاہتے ہیں، ایک دوسرے سے پاؤنڈ آف فلیش لینا چاہتے ہیں. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی رعایت، کہیں نہ کہیں جو ان کے مفادات ہیں ان کو پورا کروا لینا چاہتے ہیں. معاملات جو ہیں دونوں طرف سے کچھ شرائط جو ہیں وہ ان کو پورا کروا لینا چاہتے ہیں. دونوں ممالک یہی چاہتے ہیں. آپ کو نہیں لگتا ہے کہ کوئی کھلی جنگ کی صورتحال یا اس طرح سے کوئی سنگین مسئلہ ہو سکتا ہے؟ بہرحال بہت شکریہ ڈاکٹر افتخار صاحب، آپ ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے، برطانیہ سے ہمارے ساتھ دے رہے تھے، اپنا تجزیہ شیئر کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سر آگے بڑھتے ہیں ناظرین پروگرام میں، اور اب ہمیں بات کرنی ہے جی دنیا میں بے قابو ہوتے کرونا وائرس کی. ناظرین اومیکرون کے باعث مہلک وائرس کا پھیلاؤ تیز ہوتا جا رہا ہے، اور آج ہمیں آپ کو جو بتانا ہے وہ بڑی ہی اہم چیز ہے. اہم چیز یہ، میں ہوں، آپ ہوں، کوئی بھی ہو، ہر ایک کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ ختم کب ہوگا بھائی؟ 2 سال سے زیادہ تو ہو گئے ہیں، ہمارے بچے اسکول نہیں جا پا رہے ہیں، کاروبار بند رہتے ہیں، اکثر بند رہتے ہیں. بہت سارے لوگوں کا تو بالکل کہیں کہ حشر برا ہو گیا نا. لیکن سب کا سوال یہ ختم کب ہوگا؟ اس کا جواب آ گیا ہے جی. لیکن جو جواب آیا ہے وہ نہ بتاتے ہوئے مجھے اچھا لگ رہا ہے، نہ وہ مجھے جانتے ہوئے اچھا لگا تھا. جواب یہ آیا ہے WHO کی جانب سے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی جانب سے، کہ جی یہ جو کووڈ ہے، یہ جو کرونا وائرس ہے جس کے جو ویریئنٹس آ رہے ہیں نئے نئے، یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے. جی ہاں، یہی کہا گیا ہے، اور ہم ایسا ہوتا بھی دیکھ رہے ہیں. بھائی 2 سال سے زیادہ ہو گیا، یہ ختم ہی نہیں ہو رہا. دوائیاں بن گئی ہیں، ویکسینز بن رہی ہیں، ٹیبلٹس بن رہی ہیں، بڑی ساری چیزیں ہو رہی ہیں، ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہیں، یہ جو سارے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. لیکن ہو کیا رہا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی نیا ویریئنٹ آ جاتا ہے. جی بوسٹرز لگواتے جائیں، بڑا ضروری ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی نہ لگوائیں،
क्योंकि इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। बूस्टर लगाते जाएं और अपनी जान बचाते जाएं। जो नहीं लगाएगा वो इसका शिकार होगा तो खुदा न खास्ता मौत के मुंह में भी जा सकता है, क्योंकि गुज़श्ता 24 घंटे में दुनिया भर में कोरोना के 8.5 लाख से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि 2600 के करीब, जी हाँ 2600 के करीब अफराद जो हैं वो हलाक हुए हैं। दुनिया भर में मुतासिर अफराद की तादाद 34 करोड़ से ज़ायद हो गई है। अमेरिका में कोरोना से मुतासिर अफराद की मजमूई केसेस की तादाद 7 करोड़ 97 लाख से बढ़ गई है, जबकि हलाक होने वालों की तादाद 8,80,000 से ज़ायद है। इमेजिन करें नाज़रीन कि एक मुल्क के अंदर कोई तकरीबन 8.25 लाख लोग जो हैं वो एक ही बीमारी से मर जाएं, और वहाँ सूरत हाल क्या होगी, खौफ कितना होगा, इसका अंदाज़ा भी आप लगा सकते हैं। ब्राज़ील जो है जी वो 6,21,000 से ज़ायद आबाद के साथ अभी दूसरे नंबर पर दिखाई दे रहा है। और अगर मजमूई तौर पर हम आदाद शुमार को कोई देख लें तो कोरोना वबा से लेकर अब तक 55,86,000 से ज़्यादा अफराद जो हैं वो इस मौलिक बीमारी की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। और अभी एक नई मैं तो कहूँगी मुसीबत ये है कि आलमी इदारा सेहत ये कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि आलमी वबा करार दिए जाने वाला जो कोरोना है ये शायद अब कभी भी ख़त्म नहीं होगा। भाई क्यों नहीं ख़त्म होगा? मतलब कोई दवाई नहीं बन पा रही है कि कोई, मतलब क्यों ख़त्म नहीं होगा? इसका जवाब जो है डॉक्टर अब्दुल राशिद पराचा साहब से ले लेते हैं जी। माहिर सेहत हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। ज्वाइन हमें कहाँ से कर रहे हैं? ज्वाइन हमें कर रहे हैं अमेरिका ही से, जहाँ पर सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है। तकरीबन 9.25 लाख लोग मौत के मुँह में चले गए। तो डॉक्टर साहब से हमने रब्ता किया, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया आपको मुझे बुलाने का। आपका शुक्रिया, आप वक्त निकाल रहे हैं मेरी रिक्वेस्ट पर। सर ये फरमा दीजिएगा ये क्या हो रहा है अमेरिका के अंदर? मतलब कोई भी मामला होता है, अमेरिका जिस तरह से हमारे जहनों में बचपन से बैठा हुआ है कि ये सुपर पावर है, उसके लिए तो दुनिया की कोई चीज़ कोई मसला ही नहीं है। फिर क्या वजह है कि इतनी सारे एक्सपेरिमेंट्स के बावजूद, इतनी सारी तहकीक के बावजूद, इतनी सारी ये वैक्सीन्स बन जाने के बावजूद, इतनी सारी तिब्बी सहूलियात दे देने के बावजूद 9.25 लाख अफराद मौत के मुँह में चले गए अमेरिका में इससे? जी हाँ जी, अमेरिका में तो इस वक्त बहुत खौफ फैला हुआ है। जब ये ओमिक्रॉन शुरू हुआ था तो पहले वैसे न्यूयॉर्क स्टेट से और पोर्टो रिको और इन जगहों में बहुत ज़्यादा था, वो अब थोड़ी बहुत उसमें कमी आ गई है। लेकिन जो यहाँ की मिड वेस्ट स्टेट्स हैं उनमें तो बहुत आफत मची हुई है। आप ऐसे देखें ना, तकरीबन 1.5 लाख आदमी जो हैं इससे मुतासर जो हैं अस्पतालों में दाखिल हैं। इसको तो आप छोड़ेंगे कितने लोगों को डेली हो रहा है। लेकिन ये ज़्यादातर जो डेथ्स वगैरह हो रही हैं वो उन्हीं में हो रही हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लगाई हुई। तो यहाँ के आपको पता है कि 15 से 20% जो लोग हैं अभी तक उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराई है। हालांकि वैक्सीनेशन अब यहाँ इतनी आम है। अब प्रेसिडेंट बाइडेन ने कल परसों ये लोगों को घरों में मास्क पहुंचाने की मुहिम शुरू कर दी है। लोगों को घरों में टेस्ट करने के लिए फ्री उनके घरों में आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अभी तक भी वैक्सीनेशन नहीं लगाते हैं और खूब बगैर अनमास्क फिरते हैं, पार्टियां होती हैं। कोई पाबंदी है सर ऐसे लोगों के ऊपर? जैसे देखें अभी पाकिस्तान में अगर मैं वैक्सीनेटेड नहीं हूँ, फ़र्ज़ कीजिए वैसे मैं हूँ, लेकिन मैं फिर किसी मॉल में नहीं जा सकती हूँ अगर मैंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई हुई है। तो बहुत सारी जगहों पर ये भी कहा गया था सिम कार्ड्स बंद कर दिए जाएंगे, और बहुत सारी ऐसी जगह हैं, रेस्टोरेंट्स में आपका दाखिला बंद है। बहुत सारे पाकिस्तान में रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो अमेरिका में कोई ऐसी चीज़ नहीं है सर जो लोगों को पाबंद कर पाए? और क्या ऐसी मिसकंसेप्शन है जो लोगों को इससे दूर रखे हुए है? क्या ऐसा खौफ है? मतलब मौत से ज़्यादा आप उसको तरजीह दे रहे हैं कि ठीक है जी हम नहीं लगवा रहे, क्यों? पहले सवाल का तो जवाब है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट की मैंडेट्स है ना, वो सीधा ख़ास इलाकों में हैं या इक्का दुक्का इलाकों में हैं, जनरली सारी कंट्री में नहीं है। मसलन अभी हमारी स्टेट का जो गवर्नर वर्जीनिया का चुना गया है लास्ट इलेक्शन में, उसने स्कूल के बच्चों के लिए जो मैंडेट था कि मास्क पहन के आएंगे वो ख़त्म कर दिया। तो अब हमारे जो लोकल स्कूल के बोर्ड हैं वो उसको कोर्ट में ले जा रहे हैं कि इसको ये हम अपने बच्चों को ख़तरों में नहीं डाल सकते। तो एक जो मुसीबत है अमेरिका में, वो जो सिविल लिबर्टी जो उसको दूसरी हद तक ले गए हैं। ये मतलब है कि अगर आप वैक्सीनेशन नहीं लगाते हैं तो चलें आपको तो नुकसान हो रहा है, लेकिन साथ ही अवाम को, जो आपके दोस्त हैं, आपके मिलने जुलने वाले हैं, उनको भी तो हो रहा है ना जी।
ہاں جی تو یہ وبا اسی وقت ہوگی جس طرح کوئی پورے امریکہ کے ہر ایک آدمی کو یا ویکسینیشن ہو جائے گی یا اس کو اومیکران ہو جائے گا تو وہ ہرڈ امیونٹی جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہو جائے گی. اچھا سر لیکن یہ ذرا ہمیں بتا دیجیے گا عبدالراشد صاحب کہ پہلے جب کووڈ نیا تھا لوگ کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں میں زیادہ پھیلتا ہے جن کے اندر قوت مدافعت اتنی زیادہ نہیں ہے، اور بزرگ جو ہیں ان کے بارے میں خود ہمارے امریکہ میں جو فرینڈز رہتے ہیں، جو فیملیز رہتی ہیں، انہوں نے بتایا کہ یہاں پر بزرگ بہت زیادہ شکار ہو رہے ہیں، ان کی اموات بہت زیادہ ہو رہی ہیں اگر نوجوانوں کی یا بچوں کے مقابلے میں بات کی جائے. ابھی بھی یہی سچویشن ہے یا کچھ اطلاعات آ رہی ہیں اسکولوں کے اندر کچھ بچے اس کا شکار ہو رہے ہیں خدا نخواستہ، یا جو ینگسٹرز ہیں ان کے اندر بھی یہ بہت زیادہ پایا جا رہا ہے؟ اومیکرون کی میں بات کر رہی ہوں، ان کو بھی یہ افیکٹ کرتا ہے؟ نہیں دیکھیں، اومیکران وہ جو ولنریبل لوگ ہیں نا، جس طرح ایج آپ کہتے ہیں یا کسی کو کوئی بیماری ہے، وہ تو اومیکران کے ساتھ بھی ہے. اگر کوئی آدمی 70 سال کا ہو یا 80 سال کا ہو یا اس کو انڈر لائن کوئی اور بیماریاں ہوں تو اس کے لیے زیادہ خطرہ ہے. یہ تو ہر ڈیکیڈ کے ساتھ اس کی جو انسیڈنس ہے ہونے کا وہ زیادہ ہوتا جاتا ہے. اور ابھی بھی بچوں کو بھی یہاں ہو رہا ہے اومیکران، تو خاصے بچوں کو یہاں ہوا ہے. مطلب ہے کہ انفنٹس کو بھی ہوا ہے جو ہسپتالوں میں داخل ہو گئے ہیں اس کی وجہ سے. تو لیکن اب ایسے لگتا ہے کہ جس طرح ساؤتھ افریقہ اور برٹن اور دوسری جگہوں میں یہ اومیکران ایک دم پھیلا تھا اور پھر اسی طرح کم بھی ہو گیا، تو ابھی اس آثار نظر آ رہے ہیں کہ امریکہ میں بھی جو سٹیٹس پہلے افیکٹ ہوئی تھیں، نیو یارک وغیرہ، نیو جرسی، ان میں اب پیک سے وہ نیچے آ رہے ہیں. لیکن جو مڈ ویسٹ کی ہیں، اور مڈ ویسٹ میں زیادہ تر لوگ جو ہیں انہوں نے ویکسینیشن نہیں کرائی ہوئی، تو ان کے لیے ابھی تک اسی طرح ہو گئے. اگر آپ ٹھیک ہے جی، جب تک لوگ ویکسینیشن نہیں کرواتے ہیں یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہے گا. اگر بچنا ہے تو ویکسینیشن کروانا لازمی ہے، چاہے امریکہ ہو، چاہے کینیڈا ہو، کوئی یورپی ملک ہو، پاکستان ہو، کوئی بھی خطہ ہو، کوئی بھی ملک ہو، جب تک ویکسینیشن نہیں کروائیں گے اس سے بچ نہیں پائیں گے. یہ ہمیں آپ کی گفتگو سے جاننے کو ملا ہے. ڈاکٹر عبدالراشد پراچا صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ ہیلتھ ایکسپرٹ ہیں، امریکہ کی سچویشن بھی بتا رہے تھے اور پھر بچہ کیسے جا سکتا ہے اومیکرون میں، چاہے آپ کسی بھی ملک میں رہتے ہیں، کسی بھی جگہ پہ رہتے ہیں، کسی بھی علاقے میں رہتے ہیں. یہ بھی ہمیں بتایا تھے کہ ویکسینیشن ضرور کروائیے، ویکسینیشن ہو چکی ہے بوسٹر ضرور لگوائیے. بہرحال جی آگے بڑھتے ہیں اور اب ہمیں بات کرنی ہے جی پروگرام میں جاتے جاتے سیالکوٹ سانحے کی، جس میں ہلاک ہونے والے جو شری لنکن شہری ہیں پریانتھا کمارا، ان کے حوالے سے ہمیں آپ کو بتانا ہے کہ پاکستانی سیاسی قیادت ہو یا قوم ہو، تمام ہی لوگ صدمے سے دوچار ہیں. جب ان کا نام آتا ہے، ان کی یاد منائی جاتی ہے، بہت سارے لوگ بہت زیادہ دکھ محسوس کرتے ہیں، کیونکہ ہم پاکستانی قوم اس طرح کے ہیں نہیں جس طرح کے اس واقعے سے ہمارا ایک جو پرسیپشن ہے وہ لوگوں کے ذہن میں بنا ہے. بہرحال ہم آپ کو بتائیں کہ پریانتھا کمارا کی یاد میں پاکستانی ہائی کمیشن کولمبو کی جانب سے تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا گیا. اس میں پریانتھا کمارا کی جو بیوہ ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کے علاوہ دیگر اہم شخصیات نے بھی شرکت کی. پریانتھا کمارا کی بیوہ نے یہاں گفتگو کی، اس میں انہوں نے کہا کہ جس طرح سے پاکستانی گورنمنٹ نے ان کا اس سارے معاملے پر ان کا ساتھ دیا ہے وہ اس پر بہت زیادہ شکر گزار ہیں. کیا انہوں نے مزید کہا ہے اس سارے واقعے کے حوالے سے؟ نمرہ سہیل نے کولمبو میں ہونے والی تقریب پر ایک رپورٹ تیار کی ہے، آپ کو دکھاتے ہیں. سیالکوٹ میں نجی فیکٹری میں مشتعل افراد کے ہاتھوں سری لنکا سے تعلق رکھنے والے فیکٹری مینیجر پریانتھا کمارا کی ہلاکت کے واقعے نے پوری قوم کو ہلا کر رکھ دیا تھا. انجہانی پریانتھا کمارا کے لیے پاکستان ہائی کمیشن کولمبو میں منعقد کیے جانے والے تعزیتی ریفرنس میں بات کرتے ہوئے پریانتھا کمارا کی بیوہ نے کہا کہ وہ وزیر اعظم عمران خان سمیت ان تمام پاکستانیوں کا شکریہ ادا کرتی ہیں جنہوں نے اس مشکل صورتحال میں ساتھ دیا. انہوں نے وزیر اعظم عمران خان سے اپیل کی کہ ان کے شوہر کے قاتلوں کو جلد از جلد سزا دی جائے اور انہیں انصاف دلایا جائے تاکہ ایسا واقعہ دوبارہ کسی اور کے ساتھ نہ ہو. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سری لنکا میں پاکستان کے ہائی کمشنر میجر جنرل ریٹائرڈ عمر برکی نے کہا کہ پاکستان میں وزیر اعظم سے لے کر عام آدمی تک سب نے اس غیر انسانی فعل کی شدید مذمت کی. انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے ذریعے نظریاتی انقلاب برپا کیا اور امن، انصاف، رواداری اور بھائی چارے کے پیغام کے ذریعے انسانیت کو متحد کیا. پاکستان میں یا بیرون ملک رہنے والے تمام پاکستانیوں نے ہمیشہ دنیا میں کہیں بھی ایسے واقعات کی شدید مذمت کی ہے. When I look at the late Priyantha Kumara's widow and children, I am at a loss for words. But let me begin by saying that it agreed
us all when this heart-wrenching incident took place in Pakistan in December 2021. Trust me when I tell you that each and every person in Pakistan, from the Prime Minister to a common man, irrespective of his status, has grieved on this incident. We as a nation, from top to bottom, and all our leadership has strongly condemned this heartless act of two barbarians. Here I once again pay my heartfelt condolences to the widow of late Mr. Priyamta Kumara and his children. Let me also say that no religion advocates using violence in any way. Mahatma Gandhi was killed by an Hindu. Anwar Sadat was killed by a Muslim. These are acts of terrorism and violence which no religion condones. This is blatant extremism which we all should strongly condemn. Our Prophet Muhammad, peace be upon him, always preached tolerance even in the worst of times. He never allowed his followers to resort to violence and killings to solve problems. This is the teaching that every Muslim must follow in order to respect our Prophet Muhammad, peace be upon him. Prophet Muhammad, peace be upon him, brought an ideological revolution and united humanity through the message of peace, justice, and tolerance. Ladies and gentlemen, now, as you may recall, our Honorable Prime Minister, Mr. Imran Khan, took immediate action on the incident and the entire national machinery sprung to action to apprehend the culprits. There was a national consensus that the culprits be given exemplary punishments. Today I am happy to tell you that the entire trial process, which is being held on daily basis, is being monitored not by the Prime Minister himself, and the culprits have been apprehended and justice will be delivered soon, inshallah. The Prime Minister had also announced that the business community of Sialkot promised to collect $100,000 for the family of the deceased. The assistance from Sialkot business and trade community has already been delivered to the account of Madame Nilushi, the widow of Mr. Priyamta Kumara. She has also received first salary check in her bank account. Rajco Industries, where late Priyamta was employed, will keep on sending his monthly salary to his widow. Hence, we have started to deliver on our promises. Moreover, expatriate Pakistanis living in Canada have already paid 2.8 million Sri Lankan rupees to the family. Apart from that, Pakistanis living in USA have also collected around $40,000, which will be soon be transferred. The determination of our government and people to deal with an iron hand anyone found involved in cruelty by misusing religion, especially in the name of Prophet Muhammad, peace be upon him, stands firm. Ladies and gentlemen, I must take this opportunity to also pay my tribute to the strong bilateral relations of Pakistan and Sri Lanka, not between the governments but also between the two people. It is heartening to see that both the countries have taken the unfortunate Sialkot incident with a very big heart and not allowed it to cause any dent to the friendship. It also gives me great pleasure to see a great number of high dignitaries today, including the Venerable Clergy, Honorable Speaker, Honorable Ministers and other senior officials who came to attend this reference today at such short notice, despite their busy schedule. I thank you all, sir. This in itself speaks volumes about the strength of Pakistan-Sri Lanka relations and ties. I would like to conclude with the resolve: the government and people of Pakistan stand firmly with Sri Lanka and will continue to cultivate our bilateral relations in all fields. ताज़ियती रेफरेंस में श्रीलंका के पार्लियामान के स्पीकर निमल राजा, वुज़रा, अरकान पार्लियामेंट
और मुख्तलिफ मज़ाहिब के नुमाइंदों के अलावा दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। मुश्तइल अफराद के हाथों प्रियंका कुमारा की हलाकत के बाद पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से तमाम मुमकिन इक़दाम किए गए थे। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से प्रियंका कुमारा के लिए सियालकोट की ताजर बरादरी की जानिब से 1 लाख अमरीकी डॉलर जमा करने का वादा किया गया। सियालकोट की कारोबारी और तिजारती बरादरी की तरफ से इमदाद पहले ही प्रियंका कुमारा की बेवा के अकाउंट में पहुंचाई जा चुकी है। इस मौके पर प्रियंका कुमारा की बेवा को चेक भी पेश किया गया। प्रियंका कुमारा की बेवा के अकाउंट में 10 बरस तक हर माह राजको इंडस्ट्रीज की जानिब से तनख्वाह भी भेजी जाएगी, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत की रोशनी में प्रियंका कुमारा की हलाकत में मुलव्विस अफराद का ट्रायल रोज़ाना की बुनियाद पर जारी है, जिसकी निगरानी वज़ीर आज़म इमरान खान खुद कर रहे हैं। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, ये रिपोर्ट तो आपने देख ली। आपको बताएं कि श्रीलंकन शहरी की हलाकत पर सियासी क़यादत हो, पूरी कौम या मजहबी रहनुमा हो, उन्होंने न सिर्फ इस वाक़े को अफसोसनाक करार दिया बल्कि सबकी जानिब से मौक़िफ़ सामने आया कि इस वाक़े ने हमारे सर शर्म से झुका दिए हैं और वो श्रीलंका से मुआफ़ी मांगते हैं। नाज़रीन, सियालकोट में मुश्तिल हुजूम की जानिब से श्रीलंकन शहरी प्रियनथा के कत्ल से कबल पाकिस्तानी शहरी मलिक अदनान ने जान पर खेल कर उनकी जान बचाने की कोशिश की थी। ये उसी वक्त के मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने मलिक अदनान की इस बहादुरी और जान पर खेल कर उन्हें बचाने की कोशिश करने वाले पाकिस्तानी शहरी मलिक अदनान को तमग़ा शुजाअत से नवाजने का ऐलान भी कर रखा है। ये जो तकरीब हुई है, ये मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें ये अनाउंसमेंट हुआ था। श्रीलंकन शहरी के अहल खाना के अकाउंट में पाकिस्तानी कारोबारी कम्युनिटी की जानिब से 1 लाख डॉलर्स और पहली तनख्वाह जो है उनकी वो जमा करा दी गई है। पाकिस्तानी ताजरों ने ऐलान कर रखा है कि मुतासिरा ख़ानदान को मुसलसल 10 साल तक तनख्वाह बाकायदगी से मिलती रहेगी। इमदाद की रकम जमा कराने पर वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से बिज़नेस कम्युनिटी का शुक्रिया अदा किया गया। पाकिस्तान की हुकूमत ने श्रीलंकन हुकूमत को मुतासिरा ख़ानदान को इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी कराई है। श्रीलंकन शहरी के कत्ल केस का मुकदमा गुजरावाला में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में ज़ेर समाअत है और पुलिस की जानिब से 3 रोज़ कबल यानी 17 जनवरी को 79 मुलजिमान को अदालत में पेश करके 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल किया गया और पुलिस के मुताबिक सियालकोट में कत्ल होने वाले प्रियंका कुमारा कत्ल केस में 85 मुलजिमान जिस्मानी रिमांड पर थे, जिनमें से 7 मुलजिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।